وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد، سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، مکی سورہ، ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم پر نازل ہوا. کل الحمدللہ اس پر ہمارا بیان مکمل ہو چکا. آج ہمیں اسے ریویو کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے. تو ابتدا میں پروردگار عالم نے کچھ تمہیدی باتوں کے ساتھ اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور اس کے بعد اس کے ضمن میں کچھ باتیں کی، اور یہ سلسلہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر انباء الرسل، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور چند دیگر انبیاء کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ مکمل ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کنکلوڈنگ حصہ شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بڑے 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو درمیان میں آپ کو انبیاء کے واقعات کو رکھنا ہوگا، اس سے پہلے کی باتیں اور اس کے بعد کی باتیں. یہ 3 بڑے حصے ہو گئے. پھر ظاہر ہے کہ ضمنی اور تقسیم اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ہم نے بہرحال 5 صفحوں پر مشتمل خلاصہ اس پورے سورے کا انتظامیہ کے حوالے کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسے اپلوڈ بھی کر دیں گے. تو اگر وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو 5 صفحوں کے اندر علامہ ذیشان حیدر جوادی کے قلم سے سورہ عنکبوت کا خلاصہ، اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے فیس بک پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیں گے، تو وہاں سے اگر آپ لینا چاہیں محفل کے فیس بک سے یا جو بھی ایڈریس ہے اس سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الف لام میم، حروف مقطعات. یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ جو تمہارے روزمرہ کے استعمال میں ہے. سمجھتے ہو کہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی ہم نے امتحان لیا. یہ ایک دائمی سنت ہے، پروردگار عالم کا مستقل طریقہ کار یہی رہا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو خدا جان کر رہے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کس کی باتیں فقط باتیں ہیں، دل میں ایمان موجود نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی علم پروردگار میں تو ہے مگر ان کو ایکسپوز کرے گا. ایسی آزمائشیں ہوں گی کہ جن کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ جو برا کام انجام دے رہے ہیں، جو برائی کے اوپر مصر ہیں، ایمان نہیں لا رہے. ایک تو وہ ہے جو ایمان لا رہا ہے لیکن اس کے بعد ایمان کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہا. ایک وہ ہے کہ جو ایمان لانے والوں کو مختلف طرح کی ایٹراسٹیز کے اندر مبتلا کر رہا ہے، ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. تو کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے ان یسبقونا، کہ وہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے. اگر ہم نے ڈھیل دی ہے تو یہ مہلت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی قیامت کا دن کہ وہاں حاضری ہوگی. فإن أجل اللہ لآت، تو حتماً ایسا ہوگا، وہ دن آئے گا. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو کوشش کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی ایمان لا چکے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اب وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی اسٹرگل بہت اچھی ہے مگر اس کے بینیفیشری وہ خود ہیں. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو ان کے سجدوں سے یا خدا کو ایک ماننے سے خدا کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کے انکار کرنے سے خدا کی توحید میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے
اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، پھر ان کو ہماری طرف سے کیا ملے گا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ایک بات تو یہ کہ جو ان کے برائیاں ہیں ان کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے عمل کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں، مگر پھر ہم ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو ہم ان کو جزا دیں گے اور حتماً دیں گے وہ اس سے بہت بہتر ہوگی کہ جو یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں اگر آپ ریکال کریں تو یہ بات آئی تھی کہ جو انسان کی سپیریئر عبادتیں ہیں، جو بالکل ہی بہترین عبادتیں ہیں، جو انفیریئر کوالٹی کی ہیں، ان کو بھی اپ گریڈ کر کے اسی لیول کے اوپر رکھ کر وہی ثواب ان کے لیے بھی ان کو دے دیا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، یہ ہم نے کہا، مگر اس کی بھی حدود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایبسولوٹ ہے، اس کی بھی حدود ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں مجبور کریں میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے پر جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تم سب کو خبر دوں گا ان اعمال کی کہ جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے ذیل میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ سورہ لقمان میں خدا نے کہا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ دنیا میں بہرحال ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جھک کر ان سے ملنا، محبت سے ان سے بات کرنا، دائرہ ادب میں رہتے ہوئے شفقت کے ساتھ اگر ان تک بات جو حق کی ہے وہ پہنچا سکو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بہرحال تمہیں بدتمیزی کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو حتماً داخل کریں گے صالحین میں، یعنی اس دنیا کے اندر بھی ان کی ملاقات ان لوگوں سے ہوں گی کہ جو اچھے لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی فیملی کے بعض افراد ان کی مخالفت کریں، وہ حق اور حقیقت کو چھوڑ نہیں سکتے اس مخالفت کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب وہ اگر اس طرف آئیں گے تو انہیں کچھ اور صاحبان ایمان صالحین ملیں گے، پھر جب میدان قیامت میں جائیں گے جنت میں، تو جنت میں ان کی ملاقات پھر صالحین سے ہوگی، وہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کی معیت کی انہیں امید ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ شیعتنا فی درجاتنا یوم القیامہ، کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ ہمارے درجے میں ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ظاہر کے درجے میں ہونے کے باوجود ایک ہی گھر کے اندر جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر، سرونٹ کوارٹر بھی اسی جگہ رہ رہا ہوتا ہے، تو جو نوکر ہوتا ہے وہ بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم لوگ تو ہمیشہ اسی بات کے متمنی ہیں کہ جوار معصومین میں اگر سرونٹ کوارٹر بھی ملتا ہے تو اس سے بڑا پھر محل کوئی ہو نہیں سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آمنا، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، مگر اگر راہ خدا میں انہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑے تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے ملنے والی زحمتوں اور پریشانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو ویسا ہی معاملہ ہو گیا کہ ایک طرف اللہ کا عذاب، ایک طرف یہ معاملہ ہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے کم تو نہیں ہے۔ تو وہ لوگوں سے ملنے والی جو ایذائیں ہیں، سختیاں ہیں، ان کو بھی اللہ کے عذاب سے تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے کہ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تو پھر اس کے بعد وہ بینیفٹس لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو یقیناً اللہ صاحبان ایمان اور جو منافقین ہیں ان دونوں کو نمایاں کر کے رہے گا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں منافقین کا تذکرہ ہے جو بہت منخیز ہے، جیسے کہ ایسا نہیں ہے کہ منافقین صرف اور صرف مدنی زندگی ہی کے اندر تھے، مکی زندگی میں بھی کچھ افراد چاہے پلان کی وجہ سے ہی صحیح مگر مسلمانوں کی صف میں موجود تھے جو منافق تھے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ ایک اور چیز کہ اگر تم
آخرت کے کسی مزعومہ عذاب سے ڈر رہے ہو تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. اس بات کو یہاں پر پروردگار عالم کوٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کن سے؟ کہ جو ایمان لائے. ہماری بات مان لو، ہمارے راستے پر آ جاؤ، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. اگر قیامت میں کوئی پوچھے تو ہمارا نام لے دینا، کہہ دینا کہ ابو جہل نے کہا تھا، کہہ دینا کہ مثلاً عاص بن وائل سیمی نے کہا تھا. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ ذرا سا بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھانے والے. یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، مگر ہاں یہ بولنے والے جو ہیں گمراہ کرنے کی وجہ سے ایک اضافی بوجھ اٹھائیں گے، مگر ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا، ان کے بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا. انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ حتماً اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور بوجھ کے ساتھ ایک اور بوجھ اٹھائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا اس افترا کے بارے میں کہ جو یہ کیا کرتے تھے. افترا یعنی فیبریکیشن، کوئی غلط بات گھڑ لینا، اپنی طرف سے بنا لینا. یہاں پر وہ پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، اور یہاں پھر پروردگار عالم نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی داستان مختصراً لیکن یہ کہ بہرحال ان کو بیان کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان کو اس کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہوا دیکھ لو. تو پہلے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی جانب. وہ ان کے درمیان 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے، جس کے ذیل میں نے گزارش کی تھی کہ اگر 950 برس نوح علیہ السلام کو خدا تبلیغ کے لیے زندگی دے سکتا، تو اگر وہی خدا چاہے تو مہدی منتظر کو 1000 سال سے زیادہ زندہ رکھے. فَأَخَذَهُمُ الطوفان، پھر اس کے بعد طوفان نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو. وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، یعنی وہ اپنے اسی گناہ کے کام کے اندر اسی طریقے سے مگن تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور سفینے کے اصحاب کو نجات دی، جس کے ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ فقط نوح کا صحابی ہونا نجات پانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک وہ کشتی میں سوار نہ ہو جائے. جس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیوں کہا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو تخلف کرے، سوار ہی نہ ہو یا سوار ہونے کے بعد اتر جائے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو غرق ہو جائیں گے اور خسارت کا سامنا کریں گے. پھر پروردگار کہتا ہے کہ اس کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا عالمین کے لیے. یہاں پر جناب نوح علیہ السلام کی بات مکمل ہو گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے کہ ابراہیم اذ قال لقومہ، ابراہیم کو بھی بھیجا ہم نے ان کی قوم کے پاس. انہوں نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر بت بنا کر پوج رہے ہو، یہ تو بت ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس سے زیادہ بےہودگی کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ اور یہ مان لو کہ انہوں نے ہم کو بنایا ہے. جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے وہ تمہارا خالق نہیں ہو سکتا. یہ افکن تخلقون افکن، ایک جھوٹ ہے جو تم نے گڑھ لیا ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق پر ذرا سی بھی قدرت نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو، واعبدوا، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا. اور اگر تم جھٹلاؤ تو پہلے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو رسولوں کو جھٹلا چکے، اور رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ البلاغ المبین، کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. جس پر میں نے گزارش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ عدد کے کتنے لوگ ایمان لائے کتنے نہیں لائے یہ ارریلیونٹ، عدد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی ون ون سچویشن میں، لوگ ایمان لے آئیں، لوگ ایمان نہ لائیں، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. وہ کان سے پکڑ کر کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا، وہ کان سے پکڑ کر کسی کو مومن بنانے کے لیے نہیں آیا. ہاں، لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو نبی باپ کی طرح سے ہوتا ہے، اس کا دل کڑھے گا، لیکن یہ کہ زبردستی مسلمان بنانا یہ اس کا کام نہیں ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ بلاغ مبین کرتے ہیں. بلاغ کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا،
مبین کا مطلب ہوتا ہے کلیئرٹی، کہ جس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی ابہام نہ ہو، کوئی اجمال نہ ہو۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ کیسے خدا نے خلقت کا آغاز کیا، کیسے خدا خلقت کا آغاز کرتا ہے۔ بالآخر تم دیکھ رہے ہو کہ انڈوں سے چوزے باہر آتے ہیں، بالآخر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹی کی ولادت ہوئی۔ بہرحال تم دیکھتے ہو کہ زمین سے غلہ اگ رہا ہے، بہرحال تم گنچوں کو پھول بنتے ہوئے دیکھتے ہو، ان کی خوشبو کو احساس کرتے ہو، اشمام کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ تم دیکھ رہے ہو۔ ثم یعیدہ، جس طرح سے وہ پیدا کرتا ہے اسی طرح سے وہ پلٹا بھی دیتا ہے، یہ بھی تم دیکھ رہے ہو کہ وہی پھول وہی پھل جب گرتے ہیں تو زمین کے اندر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ پروردگار کی طرف سے بار بار تمہارے سامنے اس سلسلے کو قائم کیا گیا کہ تم اس کو دیکھو اور اس آئینے میں اپنے ماضی اور مستقبل کو دیکھو۔ جس طرح سے یہ پیدا ہوئے پلٹ گئے، اسی طرح تم پیدا ہوئے تھے پلٹ جاؤ گے، اور تمہیں پروردگار کی بارگاہ میں واپس زندہ کیا جائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل، ان سے کہیے کہ سیروا فی الارض، کہ زمین میں سیر کر کے دیکھیں، فانظروا، اور پھر چیک کریں۔ کچھ تو وہ ہے جو تم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جب وہ سیر کریں گے تو اور بھی ایسے جانور، ایسی مخلوقات ان کو نظر آئیں گے کہ جن کے بارے میں ان کو اپنے علاقے کے اندر پتہ نہیں چلے گا۔ وہ وہاں پر جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا۔ آسٹریلیا جائیں تو کینگرو کو دیکھیں گے، یہاں پر نہیں دکھے گا۔ کہیں اور جائیں گے تو کیوی دکھے گا، یہ یہاں پر نہیں دکھے گا۔ یہاں پر وہ آئیں گے تو ان کو بہت کچھ یہاں پر دکھے گا، وہاں نہیں دکھے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے تم سفر کرو گے ویسے ویسے تمہارے مشاہدے کے اندر وسعت آتی جائے گی، تمہارا ہورائزن براڈن ہوتا چلا جائے گا۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہی خدا ہے کہ جو آخرت میں ایک مرتبہ پھر زندہ کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہے خدا کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا۔ حکیم ہے تو بلا حکمت نہ عذاب کرے گا، نہ بغیر حکمت کے رحم کرے گا۔ اگر وہ عذاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی بارگاہ میں تم منقلب کیے جاؤ گے، جس پر میں نے گزارش کی تھی کہ ایک تو یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا، ایک یہ ہے کہ تمہارا باطن اور ظاہر دونوں سیم ہو جائے گا، اس کے درمیان دوئی باقی نہیں رہے گی، ڈبلنگ نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے اندر ڈبلنگ ہوتی ہے، صرف منافقت کی وجہ سے نہیں، مصلحت کی وجہ سے بھی۔ ہر چیز ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی، انسان اپنے دل کا حال ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال جو میدان قیامت ہے وہاں پر معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ جو دل میں ہے وہی ظاہر ہے، جو ظاہر ہے وہی دل کے اندر ہے، وہاں پر دوئی یا ڈبلنگ نہیں ہوگی۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، یاد رکھو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ نہ تم خدا کو زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں۔ چل رہے ہو زمین میں تو بالآخر یہاں پر بھی خدا ہی کی حاکمیت ہے، آسمانوں کے اوپر چلے جاؤ وہاں پر بھی خدا ہی کی حاکمیت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی تمہارا مددگار۔ یہ میں نے بار بار گزارش کی تھی کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی ولی ہو تو اس کے پاس ولایت، اللہ ہی کی طرف سے کوئی نصیر ہو تو اس کی طرف سے نصرت وہ خدا ہی کی نصرت ہے۔ پروردگار عالم نے نصرت کا بھی ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، ولایت کا بھی ذکر کیا۔ انما ولیکم اللہ ورسول، اللہ ولی، رسول ولی، وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی۔ مگر یہ ولایتیں خدا کی دی ہوئی ہیں، خدا کے مقابلے پر نہیں ہیں، خدا کی طرف سے دی ہوئی۔ اس کا معبود ہونا وہ اس نے کسی کو نہیں بنایا، اس کا شریک ہونا وہ خدا نے کسی کو نہیں بنایا، معاذ اللہ، وہ پروردگار عالم نے اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں رکھا، نہ نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی امام کو۔ ہاں، اس نے جس کو ولی بنایا ہے وہ ولایت خدا کی جانب سے ہے، اگر کسی کو نصیر یا مددگار بنایا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اس آیت پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا، یعنی قیامت کے دن کا بھی جنہوں نے انکار کر دیا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ یئسوا من رحمتی، کہ جو میری رحمت سے مایوس ہیں، انہیں کوئی امید نہیں ہے، انہیں امید ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں مل گئے تو ختم ہو گئے، نہ کوئی خدا ہے
تو انا للہ کا انکار ہو گیا، نہ کوئی قیامت ہے تو انا الیہ راجعون کا بھی انکار ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس دنیا میں بھی ان کے پاس کیا انرجی ہے سوائے اس کے کہ جتنی لذتیں ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھا لو، جیسا کہ بابر با اشکوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو عیاشی کرنی ہے کرو، کوئی دوسری دنیا ہی نہیں۔ یہ وہ افراد ہیں اولئک لہم عذاب علیم، کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کانا جواب قوم ہی، یہ درمیان کی وہ آیتیں جن کو آپ تضمین کہیے، یہاں سے پھر بات پلٹی ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو ان کی قوم کا جواب اتنا تھا، الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوا، ان کو قتل کر دو یا ان کو آگ میں جلا دو۔ ایک بطور مجموعی انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے، پروپوزل دونوں آئے کہ قتل کر دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے، پھر ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے ان کو اس آگ کے مقابلے میں نجات عطا کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، ورنہ تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں دیکھنے کے باوجود وہ انکار کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ گلے گلزار بن گئی، منجنیق کے بغیر پھینک نہیں پا رہے تھے، وہ اس کے اندر گئے اور زندہ بچ کر واپس بھی آ گئے، مطمئن، کچھ مسئلہ بھی نہیں، مگر کیا سب کے سب ایمان لے آئے؟ نہیں ایمان لائے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، ان دو چیزوں کے درمیان ہمیشہ فرق کیجیے گا۔ جاننے کا تعلق علم کے ساتھ، ماننے کا تعلق ایمان کے ساتھ، کہ جہاں پر ان تمام تر چیزوں کو انسان اپنے ایگو کو کمپرومائز کرے، سائڈ لائن کر دے، اور اس دنیا کے ساتھ کہ جو غیر مرئی دنیا ہے، جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرے کہ نہیں، کوئی ہے کہ جو ان تمام معاملات کے اوپر ہے، جس نے اس ساری دنیا کو بنایا ہے، وہ محدود اختیار دیتا ہے، جب چاہے لگام کھینچ سکتا ہے۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم مان رہے ہو یہ تمہارے بت یا تمہارے لیڈرز ہیں، یہ دونوں تفسیریں آئیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تو تم اپنے دنیا کے معاملات ہیں جو درست کر رہے ہو، کلبز بنائے ہوئے ہیں تم نے کہ وہ بول رہا ہے تو تم بھی مان رہے ہو، یہ بول رہا ہے تو یہ بھی مان رہے ہیں، وہ اسی لیے مان رہے ہیں کہ وہ کلب ان کا کامن ڈینومینیٹر بن چکا ہے۔ تو وہ کلب اگر اچھا ہو تو اس کا کامن ڈینومینیٹر بننا اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے گزارش کی تھی، کوئی مسجدوں کی وجہ سے متصل ہو جاتے ہیں کہ روز مغرب کے وقت ملاقات ہو رہی ہے، فجر کے وقت ملاقات ہو رہی ہے، عزاداری میں ملاقات ہو رہی ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر فرض کیجئے کہ کوئی شراب خانے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ روز وہاں پر ملتے ہیں اور بیٹھ کر ڈرنک کرتے ہیں، تو یہ دوستی ہو گئی، تو یہ شراب خانہ ان کے لیے کامن ڈینومینیٹر بن گیا، مگر یہ اچھا نہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے گیمبلنگ کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، یہ اچھا نہیں۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ بت پرستی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کہ ایک ہی کلب کے اندر ہیں، وہ بھی بت پرست ہے اور یہ بھی بت پرست ہے، تو اب یہ بت خود ان کے درمیان ایک کامن ڈینومینیٹر بن چکا ہے۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامہ، ہاں جب قیامت کا دن آئے گا تو یکفر بعضکم ببعض، تو ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہوں گے، لعنت ملامت کر رہے ہوں گے، پھٹکار بھیج رہے ہوں گے، تو نے مروا دیا، تو نے پھنسوا دیا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعن کر رہے ہوں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا پھر وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، ان پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی، ان کا ساتھ دیا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، خود بھی نبی، بھانجے، بھتیجے یا خالہ زاد بھائی، تینوں اقوال ملتے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی جانب، میرے لیے اب حکم یہ ہے کہ میں اس جگہ کو ترک کر دوں۔ تو بابل کو چھوڑ کر پھر شامات کی طرف چلے گئے۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً خدا عزیز اور حکیم ہے، عزیز ہے زبردست، حکیم ہے حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کی، ہماری طرف سے انعام تھا ان کے لیے، اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے۔ اسحاق علیہ السلام امیجیٹ ان کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے، یعنی جو ان کے بعد میں گرینڈ سن بنے۔ اور پروردگار عالم نے اگلی چیز کیا بیان کی؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی نسل کے اندر نبوت کو رکھ دیا اور کتاب کو رکھا۔ پھر ریکال کیجئے، یہ بات آئی تھی کہ پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت کی ان آیتوں کے اندر
نبوت کے ذریت ابراہیم میں رکھنے کا اعلان کیا کہ ان کی نسل میں نبوت ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ ہم نے ابراہیم کی نسل کے اندر، جب انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ایک معیار دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ابراہیم جو ظالم ہوگا اس تک یہ عہدہ امامت نہیں پہنچے گا، اور یہ گزارش کی گئی تھی کہ دو عہدے چلے، ایک نبوت اور ایک امامت۔ پھر جب ہم قرآن کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ختم نبوت کی آیت ملتی ہے، ختم امامت کی کوئی آیت نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت جو ان کی نسل میں تھی وہ مصطفیٰ پر ختم ہو گئی، مگر امامت جو ان کی نسل میں چل رہی تھی تو نسل مصطفیٰ جو نسل ابراہیم کا تسلسل ہے اسماعیل کے ذریعے سے، اس کے اندر ایک امام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ختم امامت کی کوئی آیت ہمارے پاس موجود نہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی نسل کے اندر رکھ دیا نبوت کو اور کتاب کو۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے دنیا میں بھی ان کو اجر عطا کیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ گزارش کی تھی کہ دنیا کے اندر ان کا اجر، ان کی نیک نامی، اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں، یہودی چاہے مسلمان نہ ہوئے ہوں مگر ابراہیم علیہ السلام کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑے غیر معمولی مرتبے کے قائل تھے، وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے تھے۔ پھر ارشاد ہوا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں تو صالحین میں سے ہیں ہی۔ وَلُوطًا، یہاں پر نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل تو نہیں ہوا لیکن کافی حد تک مکمل ہو گیا، کیونکہ لوط علیہ السلام اور ان کا زمانہ تو ایک ہی، تبھی جو فرشتوں کے آنے کا ذکر ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر ہی جناب لوط علیہ السلام تک جائیں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، خدا نے بھیجا اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کسی نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت ایک فیشن بنا کر یہ ہومو سیکسولیٹی اور گے سیکس کو کبھی بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ انفرادی ہو سکتا ہے، کوئی بہک جائے، پرورجن کا شکار ہو جائے، مگر ایک پوری قوم اپنی تہذیب ہی یہ بنا لیں کہ اسی پرورجن کے اندر ان کو زندگی گزارنی ہے، ایسا تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں کو اپنی شہوت کے بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہو؟ وتقطعون السبیل، اور سبیل فطرت کو قطع کرتے ہو، تو نسل انسانی کا آگے سلسلہ جو ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، اور پھر اتنی بے شرمی کہ تم کھل کر بھری محفل کے اندر یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ گناہ کرنا، گناہ پر شرمندہ ہونا، اور ایک ہے گناہ کرنا اور گناہ کے اوپر جسور ہونا، جسارت کا اظہار کرنا، کھل کر اس کام کو انجام دینا، تو پھر اب یہ انسان صرف گنہگار نہیں ہے، یہ باغی ہے، بغاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اے لوط اب وہ عذاب لے آؤ کہ جس سے تم ہم کو ڈرایا کرتے تھے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اعلیٰ لوط علیہ السلام نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے پروردگار اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد اور نصرت فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر فرشتے وہ آئے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہی فرشتے ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں خوشخبری لے کر، اور یہی فرشتے عذاب لے کر جائیں گے لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ قالوا اِنَّ مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان اہلها كانوا ظالمین، یہ بستی والے یقیناً ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم نے کہا کہ اس کے اندر تو لوط بھی ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں پر کون کون ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم لوط کو بھی نجات دیں گے اور ان کے اہل کو بھی نجات دیں گے۔ الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی، جس پر گزارش کی گئی تھی کہ دنیا کی نظر میں بیوی اہل ہو، اہلیہ ہو، مگر اگر وہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو نبی کا اہل ثابت نہ کر سکے تو پروردگار ہر طرح کے لغت کو بھی توڑ دیتا ہے، عرف کو بھی توڑ دیتا ہے۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما،
ان جاءت رسولنا لوطا، اور جب یہ فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس. یہ ضمناً میں نے عرض کیا تھا کہ جو خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی وہ اسحاق علیہ السلام کی تھی کہ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جناب سارہ کے بطن سے. اب وہ جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرنے لگے کہ یہ جو میرے مہمان بن کر آئے ہیں، میں ان کو کیا بتاؤں کہ میری قوم والے کس درجے کے بدکار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ابھی ان فرشتوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا اور وہ آئے تھے خوبرو نوجوانوں کی شکل میں. تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ قوم والے جو ہیں وہ ان کے اوپر تجاوز کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے. وقالوا لا تخف، اب انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوفزدہ نہ ہوں، ولا تحزن، غم بھی نہ کریں، خوف نہ کریں مستقبل کا، غم نہ کریں ماضی کا، اب تک جو ہوا وہ ہوا. ان منجوک و اہلک، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے اہل کو بھی نجات دیں گے. الا امرأتک، ہاں مگر آپ کی بیوی وہ نجات یافتہ نہیں ہے، کانت من الغابرین، وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. ان منزلون علی ہذہ القریۃ رجزا من السماء، ہم اس بستی والوں کے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل کریں گے. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، ان کے اس فسق کی وجہ سے، مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے ان پر آسمان سے یہ عذاب نازل ہوگا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے یقیناً ایک بین آیت بنا کر ان کو چھوڑ دیا. ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، جو میں نے گزارش کی تھی کہ بحیرہ مردار کے پاس سدوم کی وادی، اس کے کھنڈرات پہلے تو بہت نمایاں تھے، ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. لِقَوْمٍ یعقلون، مگر یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، کہ جو 2+2=4 کر کے ایک رزلٹ ڈرا کر سکتے ہیں، جو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کام کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بد کردار نہیں بنانا، ہم اس بدکاری کی طرف نہیں جائیں گے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. یہ گزارش کی گئی تھی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے علاوہ عملی طور پر جس گناہ کے اندر بہت زیادہ انوالو تھی وہ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، پورا نہ تولنا، اپنی باری ہو تو پورا لو، دوسرے کو تولنا ہے تو جتنا ہو سکے فراڈ کرو. انہوں نے کہا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ میری قوم زمین میں فساد برپا مت کرو، بازار بگڑ جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا، نہ کوئی کاروبار کر سکے گا، نہ کسی کے اوپر کوئی ٹرسٹ باقی رہے گا. فَكَذَّبُوهُ، تو قوم والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں ایک زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود، قوم عاد کی طرف جناب ہود علیہ السلام، قوم سمود کی طرف جناب صالح علیہ السلام. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے واضح ہے ان کے مکانات، تم جانتے ہو کہ وہ کہاں پر رہا کرتے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، جس پر نفس کے ذیل میں گفتگو ہوئی تھی کہ نفس امارہ بھی ہوتا ہے، نفس لوامہ بھی ہوتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان وہ نفس لوامہ کی کال کو مسلسل نظر انداز کرتا جائے تو پھر شیطان باہر سے کام کرتا ہے کہ اس کے برے عمل کو بھی اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہی عمل بہت اچھا عمل. فصدہم عن السبیل، تو اس نے راستے سے ان کو ہٹا دیا. وکانوا مستبصرین، ورنہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ بالکل بدھو، بالکل دنیا کے بارے میں کچھ ان کو پتہ ہی نہ چلتا، اور نہ پہاڑ کو کاٹ کے ٹھیک ٹھاک محل بنا لیتے تھے، مکان بنا لیتے تھے. تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کچھ کم نہیں تھے، مگر یہ کہ بہرحال دین کے حوالے سے ان کو نبی کا یہ پیغام سمجھنے سے انہوں نے انکار کر دیا. وقارون و فرعون و حامان، قارون، فرعون اور حامان. قارون پیسے کی علامت، فرعون اقتدار اور منارخی، اور حامان بیوروکریسی، چالاک، بہت ذہین. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس آئے موسیٰ بینات کو لے کر، روشن نشانیاں، واضح معجزات. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اور ان سب نے زمین میں تکبر کا مظاہرہ کیا، ایروگنس ان کے اندر بہت زیادہ تھا.
वमा कानू साबिकीन, तो वो खुदा को शिकस्त नहीं दे सके, बिलाखिर उन्हें अजाब का शिकार होना पड़ा। बात तो यही है, मोहलत दी गई, उस मोहलत के अंदर अपने पोटेंशियल को एग्जीक्यूट करके मोमिन बन जाओ, और मोमिन बनने के बाद अमली तौर पर अपने ईमान का सबूत दो, जो इसका थीम चला आ रहा है। और अगर वो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि तुम खुदा को शिकस्त नहीं दे सकते। वमा कानू साबिकीन फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, तो इन सब को हमने गिरफ्तार किया उनके गुनाहों के सबब से। वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कुछ वो थे कि जिनके ऊपर संगरेजे फेंक दिए गए, कौम आद। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, कुछ वो थे कि जिन्हें एक चीख ने, एक चिंगाड़ ने पकड़ लिया, कौम समूद। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्स, कुछ वो थे कि जो ज़मीन के अंदर धंसा दिए गए, कारून। वमिनहुम मन अगरकना, और वो थे कि जिनको हमने समंदर में गर्क कर दिया, फिरऔन। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला नहीं था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये खुद अपने आप पर, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करने वाले थे। यहाँ पर वो वाक़यात मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 40 पर वो दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम अनकबूत का जिक्र करता है तमसील के तौर पर। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, अल्लाह को छोड़कर जिन्होंने दूसरों को अपना सरपरस्त बना लिया, उनकी मिसाल का मसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल तारे अनकबूत की सी है। मकड़ी का जाला, बज़ाहिर देखो तो लगता है कि मकड़ी ने बड़ी मेहनत सर्व की है, पता नहीं कितने तार निकाले हैं, उनको जोड़ जोड़ कर इतनी मेहनत करके उस जाले को बनाया है, मगर उसकी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत एक ज़रा हवा चले और उसका नामो निशान भी मिट जाए। इत्तख़ज़त बैता, वो अपना घर बनाती है। व इन्न अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, घरों में सबसे कमज़ोर घर अगर किसी का है तो वो मकड़ी का है। लौ कानू यालमून, काश के ये बात इनको समझ आ जाती, काश ये बात जान लेते। इन्नल्लाह यालमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै, अल्लाह खूब जानता है कि अल्लाह को छोड़कर ये जिनको पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह माइनस हुआ फिर उसके बाद पुकारने का कोई मतलब नहीं। वहुवल अजीज़ुल हकीम, और अल्लाह अजीज़ भी है, अल्लाह हकीम भी। खुदा ने जिसको वसीला बनाया है उसको खुदा का वसीला समझते हुए पुकारना, ये तो खुद तौहीद का तकाज़ा है। लेकिन यह है कि अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के मुकाबले पर ना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वतिलकल अमसाल, ये मिसालें हैं, नज़रिबुहा लिन्नास, जिनको हम बयान करते हैं इंसानों के लिए। वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, मगर इन पे गौर वही करते हैं कि जिनके पास इल्म। मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ पर इल्म का मतलब अम्मामा नहीं, यहाँ पर इल्म का मतलब है जो अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करने वाले हैं। खुद अपने वजूद के अंदर जो निशानियाँ हैं, जो आसमान के अंदर निशानियाँ हैं, ज़मीन के अंदर जो निशानियाँ हैं, जिसके ज़रिए से वो अपनी मारिफत के जो दर्जात हैं उनको तय करते हैं। बट नेचुरल, अगर एक साहिब इल्म है तो उसके पास इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि वो इन बातों के ऊपर ज़्यादा गौर कर सके और उसकी पूछगछ भी ज़्यादा होगी। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, अल्लाह ही है कि जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया हक़ के साथ। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जो दुनिया के अंदर तुम्हें भेज दिया गया है, ऐसा नहीं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, इसमें यकीनन निशानियाँ हैं साहिबाने ईमान के लिए जो ईमान लाना चाहते हैं। उतलू, यहाँ से 21वां पारा शुरू होता है। उतलू, आप तिलावत कीजिए, यानी ए हबीब, ज़ाहिर है कि मानने वाले भी होंगे, इनकार करने वाले भी होंगे, आप तिलावत कीजिए। जो अब तक नहीं सुन सके हैं वो सुन लेंगे, जो सुन चुके हैं और ईमान ला चुके हैं उनके ईमान में और इजाफा होता जाएगा, और जो सुनने के बावजूद नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर मजीद हुज्जत तमाम हो जाएगी। उतलू मा उहिया इलैक, ए हबीब, आपको जो वही की सूरत में किताब का हिस्सा आप पर नाजिल किया गया है, आप उनके सामने तिलावत करते रहिए। वह अकीमिस सलात, और दूसरी बात कि नमाज कायम कीजिए, कि नमाज जब कायम होगी एक जमात वजूद में आएगी, वो सही कॉमन डिनोमिनेटर वो बनेगा कि जिसके अंदर लिल्लाहियत का जज्बा होगा। एक दूसरे की खबरगिरी भी कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, एक दूसरे की तरक्की जो मारफत मानवी एतबार से, दुनियावी एतबार से, हर एक के अंदर एक दूसरे को शेयर करवा रहे हैं, एक दूसरे को मशवरे भी दे रहे हैं कि ये वो जगह है जो मीटिंग प्लेस बने। अकीमिस सलात, नमाज कायम कीजिए। इन्ना सलाता
तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई से और बुराइयों से रोकती है। जब ये आएंगे, बार बार आएंगे खुदा की बारगाह में, सजदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि दे आर रिपोर्टिंग, अब तक मैंने ये किया, ए परवरदिगार कोताही हो माफ़ कर, अच्छा किया कबूल कर, आगे मैं जा रहा हूँ वापस दुनिया के अंदर कुछ करने के लिए, तू हिम्मत दे, तू हौसला दे। फिर कुछ देर के बाद वापस आ गए, ए परवरदिगार अगर कुछ गलत हो गया तू माफ़ कर, और अगर कुछ सही किया है तो कबूल कर। ये बार 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 बार, तो इंसान एक तरह से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के एक प्रोसेस को कंटिन्यूअसली जारी रखा हुआ है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, ये बहुत बड़ी बात है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसे जानता है। वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसन, अहले किताब से जब बात हो तो उनसे गुफ्तगू करो अच्छे तरीके से, उनको दावत भी दो तो अच्छे तरीके, कोई भी हो उसको अच्छे तरीके से दावत दो, मगर अहले किताब को ख़ास तौर पर। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, हाँ उनमें से जो अशरार हैं, जो जुल्म पर आमादा हैं, तो ठीक है, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो खुले दिल के साथ, जो खुले दिमाग के साथ, ओपन माइंड, ओपन हार्ट के साथ हक़ और हकीकत का मुतलाशी है, सलमान फ़ारसी की तरह, नज्जाशी की तरह, उससे जब बात करो तो बात करने का ये ढंग होना चाहिए। फिर उसकी एक मिसाल, वक़ूलू, और उनसे कहिए, आमन्ना बिल्लज़ी उनज़िला इलैना, देखो हमारा मामला ये है कि अगर कुछ हम पर नाजिल हुआ है तो उस पर भी हम ईमान रखते हैं, व उनज़िला इलैकुम, जो तुम पर अगर नाजिल हुआ है तो हम उसका इनकार नहीं कर रहे। अगर कोई तहरीफ नहीं है और वो चीज़ जो वाक़यान खुदा की तरफ से नाजिल हुआ था तो हम उसका कब इनकार कर रहे हैं? हम कब कह रहे हैं कि ईसा खुदा के नबी नहीं थे? हम कह रहे हैं कि इंजिल खुदा की किताब नहीं थी, इंजिल यकीनन खुदा की किताब थी। बात यह है कि उसमें जो तहरीफ़ात हुई हैं, आप उसके लिए तो हमें फ़ोर्स ना करें कि हम उसे कबूल करें। ये एक अंदाज़, ये मिसाल दी गई। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, हमारा और तुम्हारा खुदा एक ही है। व नहनु लहू मुस्लिमून, बात इतनी है कि हम उसकी बारगाह में मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब सरेंडर किए हुए, तो जो मनवा रहा है हम मान रहे हैं। जिस खुदा के कहने पर तुमने ईसा को माना, उसी खुदा के कहने पर हम ईसा के बाद मुस्तफ़ा को भी मानने पर मजबूर हैं। न ईसा को हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं, न मुस्तफ़ा को अपनी मर्जी से मान रहे हैं। ये वो स्पिरिट है कि जिसके ज़रिए से सामने वाले को काबिल समात बनाया जाए, कम से कम पैगाम पहुँच जाए। व नहनु लहू मुस्लिमून व कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब, और इसी तरह से तो हमने ए हबीब आपके ऊपर किताब को नाजिल किया, यानी जिस तरह से पहले नाजिल किया था अंबिया पर, उसी तरह से आप पर भी नाजिल किया। फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा युमिनून बिही, तो वो कि जिनको हमने किताब अता की थी वो ईमान ले आएंगे, अगर वो हक़ के तलबगार हैं तो वो ईमान ले आएंगे। व मिन हाउलाए मन युमिनु बिही, और इन मुशरिकीन में से भी एक गिरोह है कि जो ईमान ले आएगा। वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून, और हमारी आयतों का कौन इनकार करेगा मगर वो कि जो काफिर रहना चाहता है, जो कुफ्र पर मुसिर है, कुफ्र पर इसरार करना चाहता है। वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक, पैगम्बर अकरम की नबूवत का सबूत, या हबीब इससे पहले कुरान को सुनाने से पहले ना आप किताब पढ़ा करते थे, ना ही आप किताब लिखा करते थे, तो फिर आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? ये खुद अकली तौर पर ज़रा सोचें कि ना आप लाइब्रेरीज़ में जाते थे, ना आप ऐसे अफराद की सोहबत में बैठा करते थे कि जो सुबह शाम किताबें पढ़ते रहे हों, तो फिर आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? आपका सोर्स ऑफ नॉलेज सिवाय खुदा के और कुछ नहीं। जो कुछ भी आपके पास है वो आपके रब की तरफ से। हमने आपको किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय करने का मोहताज नहीं बनाया। अल्लमका मालम तकुन तालिम, आपके रब ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया था जो आपके पास नहीं था। ये पहले ही माजी के अंदर हो चुका, वो माजी जब भी रहा हो, इस दुनिया से पहले भी कुछ था तो वो माजी ही में है। लेकिन ये कि बहरहाल इससे ये नतीजा निकालना गलत कि पैगंबर लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो मैंने कहा भी था कि आप इस वक्त लिख नहीं रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। न लिखना और है, न लिख सकना और है, न पढ़ना और है, न पढ़ सकना और है। पैगंबर अकरम ने दुनिया में किसी से न सीखा था कि कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए। और इसी के ज़िम्न में लाइटर नोट पे मैंने गुजारिश की थी, अगर इतना ही आपको यकीन है कि पैगंबर नहीं लिख सकते, तो जब कागज़ और कलम मांगा था तो दे दे, ताकि सामने भी इज़न
اذن لرتاب المبتلون، کیونکہ اگر آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تو پھر باطل پرستوں کو شک کرنے کا موقع ملتا. ہم تو حجت تمام کرنا چاہ رہے ہیں، تو حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے آپ کا ماضی ایسا بنایا کہ ان کے درمیان آپ نے زندگی گزاری ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہاں اس سے پڑھ لیا، اس سے پڑھ لیا. آپ کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ کتاب، یہ تو آیات بینات ہیں، روشن آیتیں ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کو ودیت کر دیا گیا ہے ان سینوں میں کہ جن کے حامل علم عطا کیے گئے ہیں. جس پر بات ہوئی تھی کہ یہاں پروردگار عالم نے ایک سینے کا تذکرہ نہیں کیا، صدور، ان سینوں میں. تو سینوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی وہ سینے رکھنے والے افراد موجود ہوں گے کہ جن کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے ان آیتوں کو ودیت کر دیا گیا ہے. صاحب وحی مصطفیٰ، مگر صاحب وحی سے فیض لے کر ان آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے حدیث ثقل ہیں. میں تمہارے درمیان قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. کیسے جدا ہوں گے؟ ان کے سینوں میں وہ آیتیں موجود ہیں، یہ کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا کون انکار کرے گا مگر وہ کہ جو ظلم کرنے والے، جو ظلم ہی کرنا چاہتے ہیں، اور جو پہلے کہا گیا جو کفر ہی کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے. وقالو، اور جو ہٹ دھرم ہے وہ کیا کہیں گے کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے اور آیتیں اور نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی. قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ انما الآیات عند اللہ، تمام نشانیاں خدا کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلا ہوا انذار کرنے والا، وارننگ دینے والا، ڈرانے والا، بتانے والا بن کر آیا ہوں. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. نوٹ کیجئے گا، پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کتاب کافی نہیں ہے، کتاب آپ پر نازل کی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یتلا علیہم، کہ جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. ان فی ذلک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس کے اندر رحمت ہے اور یاد دہانی ہے. بعد والے بھی جب آئیں گے تو اسی کتاب کے ذریعے سے مصطفیٰ کی نبوت کو سمجھیں گے. وہ سرا جب ہاتھ میں آئے گا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے پیچھے آدم تک ان کا سارا معاملہ کنیکٹڈ ہوگا، اور مصطفیٰ کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، مگر علی سے لے کر مہدی تک سارے صلے ایک ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. مگر اس کے لیے بنیاد کیا ہے کہ قرآن کتاب خدا جواب نہیں لا سکتے، یہ کتاب خدا ہونا ثابت ہو گیا. اس کے ذریعے سے ان کی رسالت اسٹیبلش، ان کے کہنے پر ماضی کی تمام نبوتیں اور ان کے کہنے پر مستقبل کی تمام امامتیں کا یہ ہے وہ پورا سلسلہ. یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون. قل، اے حبیب ان سے کہیے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ بہت کافی ہے. میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس بات پر اللہ کی گواہی، اس قرآن کا نازل کرنا یہ بہت کافی ہے. یہ ثبوت کے طور پر خدا نے بھیج دیا. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. والذین آمنوا بالباطل، وہ جو ایمان لائے باطل پر، وکفروا باللہ، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا. یعنی غیب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو بتوں کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط. آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کیا، انکار کیا. اولئک هم الخاسرون، تو پھر یہ لوگ خسارے میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مچاتے ہیں عذاب کی. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک معین مدت خدا کی طرف سے طے نہ ہوتی، اجل مسمہ، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور اب اگر عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. میں نے گزارش کی تھی کہ 3 گھنٹے کا جو پیپر ہو رہا ہے اس دوران اگر وہ بچہ اپنے بھول پن کے اندر کہے کہ مجھ پر اگر پاس نہیں کرنا، فیل کرنا ہے تو ابھی مجھے فیل ڈکلیئر کر دو. نو مائی ڈیئر، یہ تو ٹائم آپ پورا کیجئے، پھر اس کے بعد جو رزلٹ تمہیں دیا جائے گا اسی رزلٹ کے اندر یہ اعلان ہو جائے گا کہ پاس ہو یا فیل ہو. یستعجلونک بالعذاب، یہ پھر جلدی مچاتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ،
جبکہ جہنم نے تو ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ تو کبھی بھی آ جائے گا۔ یوم یغشاہم العذاب، وہ دن کہ جب عذاب انہیں گھیر لے گا، ڈھانک لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ، اور یہ کہنے والا کہے گا، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کا وبال، اس کا نتیجہ، اس کو ٹیسٹ کرو، اس کو چکھو۔ اب اس کے بعد وہ محبت بھرا آخری جو انداز ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں کے جو ایمان لا چکے، جو نہیں لائے ہیں یہ ان سے خطاب نہیں، اے میرے وہ بندوں کے جو ایمان لا چکے، سن چکے تم کہ ابراہیم نے بھی ہجرت کی، سن چکے تم کہ لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، سن چکے تم کہ ماضی میں بھی اس طرح سے امتحان ہوا، اے میرے وہ بندوں کے جو ایمان لا چکے ہو، ان ارضی واسعہ، میری بات سمجھو، میری زمین بڑی وسیع ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوا، میری ہی عبادت کرو۔ اگر تمہارے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے، تم نے کوشش بھی کر لی، پھر بھی تم کو اپنی اس زمین پر جس کو تم نے وطن بنایا تھا، عبادت خدا کی آزادی نہیں مل رہی، گنجائش نہیں ہے، تو کہیں اور اسپیس تلاش کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، وہ مدت تو بہرحال پوری ہوگی، تم وطن میں رہو گے تو کیا انتقال نہیں ہوگا تمہارا؟ ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد ہماری طرف ہی تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو اپنے پاس سے جنت میں بالا خانے عطا کریں گے۔ یہ کچے پکے مکان اگر تم ہمارے لیے چھوڑو گے تو ہم تمہیں جنت میں مکان عطا کریں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایور گرین، کہ جہاں پر تمہیں اریگیشن کے لیے کہیں سے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الذین صبروا، یہ عمل کرنے والے صبر کرتے ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کے اندر پیشنس ہے، یہ فوراً ہر چیز کا رزلٹ نہیں مانگتے، دے آر ریڈی ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم، صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، استقامت صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم دیکھتے ہی ہو کتنے ہی چلنے والے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق لیے نہیں پھرتے، مگر یہ ہے کہ بہرحال خدا ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہ کانے الیوم ہوتے ہیں، ایک دن ملا، کمایا، کھایا۔ ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بالکل ان کی طرح ہو جاؤ، مگر بھروسہ تو رکھو۔ اگر خدا ان چڑیوں کو بھی روزی دیتا ہے تو کیا تم کو رزق نہیں دے گا؟ جبکہ تم ایمان لا چکے ہو تو خدا کو رازق مانو، اپنی کوشش کرو، پھر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو۔ اللہ یرزقھا، اللہ ہی ہے جو ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق دیتا ہے اور دے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ کو یاد ہو، یہ تو کل کی بحث ہے کہ خلقت، ربوبیت اور فطرت، کنکلوڈنگ ریمارکس۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھیں، آپ ان سے دریافت کریں، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، قابو میں رکھا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ ہی نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جن میں سے ایک بڑی کیٹیگری وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں مگر عبادت میں شریک قرار دیتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دیتا ہے، فراوانی پیدا کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، وہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے حبیب اگر ان سے سوال کیا جائے، من نزل من السماء ماء، کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، وہ پانی جب نیچے آتا ہے تو زمین میں جذب ہوتا ہے، زمین مردہ تھی، اس پانی کے جذب ہونے کے بعد
محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے مردہ زمین کی رگوں کے اندر خون دوڑنے لگا اور پھر اس سے فصل اگنا شروع ہو جاتی. وہ لہلہاتی ہوئی فصلیں اور سبزہ، وہ شجر، وہ درخت، وہ ہریالی تمہاری آنکھوں کو بھی اچھی لگتی ہے، جس کے بعد تم اپنا رزق بھی حاصل کر. کون یہ کام کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس کام کو انجام دیتا ہے. قل، اے حبیب ان سے کہیے الحمدللہ، کہ پھر تمام تعریفیں بھی اسی خدا کے لیے ہے، شکر بھی اسی خدا کے لیے ہے، عبادت بھی اسی خدا کے لیے. بل اکثرهم لا یعقلون، مگر ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، یعنی اتنی معرفت نہیں رکھتے، اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ جب وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. اگر قیامت کو مائنس کر دو، خدا کو مائنس کر دو، تو یہ دنیا کیا ہے؟ اگر آئسولیشن کے اندر دنیا کے اس فرسٹ ایپیسوڈ کو دیکھا جائے، when there is no second episode, when there is no subsequent episode, when there is no concluding episode, then what is this world? Nothing but stage drama, nothing but natak, nothing but کھیل کود، کچھ بھی نہیں، تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہی باقی رہنے والی جگہ ہے. اس کے ساتھ اس کو لنک کرو اور اس کو فرسٹ ایپیسوڈ بناؤ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں پر کاٹو گے، یہاں پر محنت کرو گے، ہارویسٹنگ وہاں پر ہوگی، تھریش آؤٹ وہاں پر ہوگا. تو پھر ایک مستقبل سامنے آتا ہے کہ جس کے لیے یہ دنیا کی زندگی میننگ فل بنتی ہے. لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ اس بات کو جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكَ، یہ فطرت کہ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پورے خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں. پھر توجہات خدا کی طرف ہو جاتی ہے. ذرا کشتی ہلتی بھی محسوس ہو، ذرا موجوں میں اضطراب ہو، ذرا شارک اس میں سے جھانکتی ہوئی نظر آئے، تو کل کی بحث تھی، تو پھر اس کے بعد ان کو خدا یاد آتا ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب وہی خدا ان کو خشکی پر پہنچا کر نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر کون سا خدا اور کیسا خدا، پھر شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تو جو کرنا ہے ان کو کفران نعمت کر لیں، جو ہم نے دیا ہے اس کو کفران کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں. نعمت سے استفادہ، منعم کا انکار، جو چیز ہے اس سے استفادہ دینے والے سے فراموشی اور غفلت کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا، مزے کر لیں جتنے مزے کرنے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مگر پھر ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا نقصان ہوا. ہم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن یہ کہ ان کو بہرحال فرق پڑے گا، مگر یہ فرق ان کو اس وقت سمجھ میں آئے گا when this would be too late. اولم یرو، کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو مأمن بنایا، امن کی جگہ بنایا. چاروں طرف شعلے بھڑک رہے ہیں اور درمیان میں وہ ایک خطہ کہ جس کو بیرونی کسی حملے کا خوف نہیں ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ لوگوں کو آس پاس سے اچک لیا جاتا ہے، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. تو اس امن و امان کا یہ صلہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی پروردگار کے جس نے امن و امان کی فضا قائم کی، اسی کے مرکز توحید میں بیٹھ کر وہیں پر تم بت پرستی کرو اور وہیں پر بتوں کا راگ الاپ ہو. یہ ہونا چاہیے تھا. یا تمہیں توحید کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے زمزمے کو اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ افبالباطل یؤمنون، کیا اس کے بعد بھی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ومن ازلم، آخری بات، باٹم لائن، بتاؤ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اگر تمہاری نظر میں میرا دعویٰ جھوٹا ہے تو بے شک اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. مگر ذرا دوسرے پہلو پر بھی تو غور کرو کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، اور یقیناً میں سچ کہہ رہا ہوں، اور جو میں ثبوت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تم اس کا جواب نہیں لا پا رہے، تو پھر انصاف سے بتاؤ کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اور تم خدا کی طرف سے نازل کردہ حق اور حقیقت کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا. او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ جہنم کافی نہیں ہے ٹھکانے کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کافر ہیں. والذین جاہدوا فینا، ہٹاؤ ان کو کہ جو کفر کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، مگر جو آ چکے ہیں راہ راست پر، ایمان رکھتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد امتحان کے لیے تیار بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے
تو پھر ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اسے حتمن 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 اپنے راستوں کی طرف لے آئیں گے۔ تو کل میں نے گزارش کی تھی بیبی سٹیپس والی بات، کہ اگر دور سے وہ بچہ نظر آ رہا ہے کہ ہمت کر رہا ہے، قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اسے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اب یہ گرنے والا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ کو اس کی کوشش پر اتنا پیار آئے گا کہ آگے بڑھ کر اس کو سنبھال لیں گے۔ تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ تم باپ ہو کر بچے کو گرنے نہیں دیتے، ہم رب ہو کر بندوں کو گرنے نہیں دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو حتماً اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ تھوڑا وقت میں نے زیادہ لیا، لیکن بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ نظر انداز کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان، نزول قرآن کا مہینہ، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار، عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرما۔ جو ناقص عبادتیں ہم کیا اور ہماری عبادتیں کیا، مگر تجھے تیری کامل رحمت کا واسطہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔